ویلکم بیک منٹو صاحب. آپ سے گفتگو کر رہے تھے ججز کی تقرریوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال جو پولیٹیکل چل رہی ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ میرا ججز جو ہے لگوا دیے جائیں، تو یہ میرا خیال ہے یہ جوڈیشل کمیشن جو بنایا گیا تھا، جو ترمیم جو کی گئی تھی 19ویں 18ویں ترمیم ہوئی ہے، اس کے بعد بھی اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں. نہیں نہیں، وہ ٹھیک ہے، یہ اس کو ترمیم کے نتیجے میں ہی ہوا، کیونکہ اب جوڈیشل کمیشن جو بن گیا ہے اس میں ججوں کی تعداد زیادہ ہے، یعنی سٹنگ ججز اور چیف جسٹس کی نامینیٹڈ جج جو نہ سٹنگ جج ہو وہ لوگ زیادہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں. ایک ممبر جو ہے وہ بار کونسل کی طرف سے نمائندگی کرتا ہے، اٹارنی جنرل ہوتا ہے اور لا منسٹر ہوتا ہے. یہ لوگ جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں. اس میں چونکہ پریڈومیننس جو ہے وہ ججوں کی ہوتی ہے، اس لیے وہی کنٹرول کرتے ہیں اس کی ساری پروسیڈنگز کو. اب یہ ایک کشمکش ہے نا، وہاں پہ کشمکش جاری ہو جاتی ہے. ممبرز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود چاہتے ہیں کہ وہ بھی نام پیش کریں اور ان کے اوپر ڈسکشن ہو، اوپن ایک ڈسکشن ہونی چاہیے. اس میں یہ اب گڑبڑ مچ چکی ہے، کنفیوژن ہوا کہ بھئی چونکہ ایک سائڈ کی ہی پریڈومیننس ہے تو وہی اپنے نام پیش کرتے ہیں اور وہی کیری ہو جاتے ہیں. تو یہ جھگڑا ہے، حکومت والے اپنا نامینی چاہتے ہیں، ججز جو ہیں وہ اپنی ثوابدید کے مطابق چاہتے ہیں، بار اپنی چاہتی ہے، تو ایک کشمکش نیچرلی جو چل رہی ہے. جی ہاں، رائٹ. لیکن یہ ساری کشمکشیں ہمارے جیسے سوسائٹی میں اس لیے ہیں کہ باہر سوسائٹی کے اندر چیزیں اور ضابطے اور نارمز جو ہیں ان پر عمل کرنے کی لوگوں کو عادت نہیں ہے، اور ہر چیز کو وہ اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے، ججوں کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کسی کی مرضی کا معاملہ نہیں ہے، چاہے وہ چیف جسٹس ہوں، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہوں یا پرائم منسٹر ہوں، کسی کی مرضی کا معاملہ نہیں. یہ معاملہ یہ ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن جس نے انصاف دینا ہے لوگوں کو، وہ کس طریقے سے بہتر آدمی اس کے اندر جا کے بیٹھے. یہ سوال ہے. یہ چونکہ نہیں ہو رہا اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا آدمی وہاں پہ بیٹھے، تو اس سے کشمکش ہوتی ہے. یہ حکومت جو ہے وہ اپنے مرضی کے مطابق آدمی چاہتی ہے، اور چونکہ اس وقت حکومت کو وہاں پہ اتنی زیادہ طاقت نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے بے چینی کا باعث بھی ہے. جو عدلیہ کے اندر اس وقت کرپشن جو ہے وہ کس نوعیت کی کرپشن ہے، اور آپ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ عدلیہ کے اندر جو کرپشن ہے، کرپشن کا مطلب اگر روپے پیسے کی کرپشن ہے، یعنی اس طریقے سے، یا سفارش کی کرپشن ہے، تو وہ تو ہماری عدلیہ میں اب پچھلے کئی سالوں کے دوران میں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. جب میں نے وکالت شروع کی تھی تو میرے کنسیپشن میں یہ بات نہیں تھی. یہ بات میں کر رہا ہوں 1955-56 کی، جب میں نے وکالت شروع کی تھی. تو اس وقت یہ تو اندازہ نہیں تھا کہ بھئی کم از کم سول کورٹس اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، اس میں کوئی کرپشن کا کسی قسم کا کوئی شائبہ ہوگا. میجسٹریٹس کی عدالتوں میں اس قسم کے جھگڑے تھے، کیونکہ میجسٹریٹس کو انتظامی اختیارات بھی ہوتے تھے اور عدالتی بھی ہوتے تھے، تو وہ مکس اپ دونوں چیزوں کو جو ہے وہ اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ بھی جاری کر دیتا تھا. لیکن جوں جوں سوسائٹی بڑھتی گئی تو کرپشن کا ایلیمنٹ ساری سوسائٹی میں ایک پیدا ہو گیا نا. ساری سوسائٹی چونکہ ڈیموکریٹکلی نہیں چل رہی، پالیٹکس مضبوط نہیں ہے، الیکشنز نہیں ہو رہے، ڈکٹیٹرشپس موجود ہیں، فوج جو ہے قبضہ کر کے بیٹھی ہے، عدالتی جو ایک ہوتا ہے اختیار چیزوں کو پرکھنے کا، وہ اس طرح سے استعمال نہیں ہو رہا. اس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ اپنے راستے نکالتے ہیں اپنے کام کرنے کے لیے. اس لیے دفتروں میں، محکموں میں کرپشن، ریمپنٹ کرپشن ہمارے ملک میں ہوئی، اور اسی کا اثر جو ہے ہماری جوڈیشری کے اوپر بھی موجود ہے. کوئی ملک جو ہے وہ جزیروں میں نہیں چل سکتا کہ جوڈیشری ٹھیک ہو گئی اور باقی سارا ملک جو ہے وہ بالکل کرپٹ ہو. یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ آفٹر آل جوڈیشری ایک تو ججز ہے، اور جوڈیشری جو ہے ایک پورا کا پورا وہ پیرا فرنیلیا ہے جو جوڈیشری کے سپورٹ میں ہے. رجسٹرار ہیں، اسسٹنٹ رجسٹرار ہیں، آفیسرز ہیں، عدالتی اہلکار ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں، مثلاً اگر آپ مقدمہ جا کے دائر کریں تو جج کے پاس تو نہیں جاتا نا، پہلے تو کسی کلرک کے پاس جاتا ہے. وہ کلرک لے کے اگر بیٹھ جائے، دائرے چلائے ہی نہ، تو پھر آپ کو اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں. پھر آپ چاہتے ہیں کہ ایک جج کے پاس لگے یا دوسرے جج کے پاس لگے. یہ کرپشن جو ہے وہ
موکل کی آ جاتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کے جج کے پاس لگائے، پیسے دیتا ہے. تو یہ کرپشن ہر جگہ اس طریقے سے پھیلی ہے کہ اب وہ بڑی سے بڑی عدالتوں کے اوپر بھی لوگوں کو شبہ ہونے لگتا ہے کہ بھئی یہ یہاں کرپشن چلتی ہے. تو یہ کرپشن جو ہے ون وے ٹریفک نہیں ہے، یہ تو پوری سوسائٹی کے اندر جو طریقے ہیں، طور طریقے ہیں، ان کو بدلنے کا سوال ہے. اور اس میں بھی بہت بڑا کردار اس بات کا ہے کہ کیا ہماری سوسائٹی جمہوری طریقوں کو برتنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جمہوریت ایک بڑا طریقہ ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ واحد طریقہ ہے، لیکن جمہوریت ایک بڑا طریقہ ہے چیزوں کو پرکھنے کا اور اس میں لوگوں کے پاس جانے کا. آزاد جمہوری عمل اگر جاری ہو تو 5 7 10 سال کے اندر لوگوں کو یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ سیکھ لیں کہ کس طریقے سے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. منٹو صاحب، اس کچھ دیر پہلے ایک فیصلہ آیا تھا اظہر خان کا. اس اظہر خان کے فیصلے کے بعد بڑا لوگوں نے اس پہ بات چیت کی اور کام بھی شروع ہو گیا تھا کہ کون اس پہ عمل درآمد کروائے گا. اب یہ جو فیصلہ جو ہے وہ پھر پیچھے چلا گیا. یہ کیا وجہ ہے کہ کوئی فیصلہ آتا ہے، اس کا جب عمل اس پہ شروع ہونے لگتا ہے تو دوسری طرف سے کوئی نئی چیز آ جاتی ہے، وہ پچھلا دب جاتا ہے، وہ سردخانے میں چلا جاتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں نہیں ایک چیز؟ دیکھیے، جب بھی کسی فیصلے کا تعلق جو ہے وہ ان لوگوں سے ہوگا جو اقتدار میں ہوتے ہیں یا اقتدار کے ارد گرد رہتے ہیں، یعنی مثلا اپوزیشن یا گورنمنٹ یا فلاں، تو اس میں پولیٹیکل ایلیمنٹ شامل ہو جائے گا اس کے امپلیمنٹیشن کے اندر اور اس کے عمل درآمد کے اندر. اور چونکہ عمل درآمد کا سارا کام جو ہے، عدالت تو عمل درآمد نہیں کراتی، عدالت تو فیصلہ دیتی ہے، اس کے پاس کوئی اختیار طریقہ نہیں ہے عمل درآمد کرانے کا. عمل درآمد کرانے کا کام حکومتوں نے کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر حکومتوں کے اہلکاروں کے نام یا ان پولیٹیکل لوگوں کے نام جو حکومتوں پر اثر ڈال سکتے ہیں ان کا اس کے میں ذکر آ جاتا ہے تو بڑی مشکل پڑ جاتی ہے، اور وہ پھر اپنے قدم جو ہیں وہ روکتے ہیں اور ان چیزوں کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے، یہ تو صرف اصغر خان کے مقدمے میں تو نہیں ہے، کئی اور مقدمہ میں. منٹو صاحب، لوگ جو ہے وہ جو تمام سیاسی ہمارے لیڈر ہیں وہ کوئی اپنا ذاتی مسئلہ ہو تو سارے ایک جگہ ہو جاتے ہیں، لیکن عوام کے مسئلے کے لیے جب آتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر کے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، عوام کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے موجودہ نظام کے ساتھ. عوام کا تعلق جو ہے وہ کبھی کبھی جب الیکشن آتے ہیں تو اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ جا کے جو کسی اور نے 2 3 آدمی کھڑے کیے ہوئے ہیں ان کے حق میں یا مخالف ووٹ ڈال دیں. اس سے زیادہ تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیہی علاقوں کے اندر عوام جو ہے وہ اپنے وڈیروں اور اپنے جاگیرداروں کے سے آزاد ہو کے ووٹ نہیں ڈال سکتا. شہروں کے اندر وہ اپنی برادریوں، اپنے جو برسر اقتدار طبقے کے لوگ ہیں ان سے آزاد نہیں ہو سکتا. تو عوام تو بیچارے جو ہیں وہ کلانام ہیں، ان کا تو کوئی یہاں پہ ذکر اذکار جو ہے فضول ہے. اس لیے ہماری جمہوریت بھی جو ہے اسی لیے کمزور اور پسماندہ ہے، کیونکہ اس میں عوام کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. یہ ایلیٹ کی، اشرافیہ کی حکومتیں ہیں. وہ اشرافیہ فوج ہو سکتی ہے، وہ اشرافیہ جو ہے پولیٹیکل اشرافیہ ہو سکتی ہے، اور کبھی یہ دونوں مل جاتے ہیں اور یہ سارا کام کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے ملک میں پچھلے 60 70 سال کے دوران میں خود بین الاقوامی قوتوں کو بھی یہی سوٹ کرتا تھا کہ ایک ایسا ملک ہو جس کو وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہیں، اس کی فوج کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں اور اس کی ریاست کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں. یہ سارا کام امریکہ بھی چاہتا تھا، یہ فوج نے بھی اسی طریقے سے سارا کام کیا. اور ہماری ریاست کے بے شمار فیصلے جو ہیں وہ عوام کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، عوام کے نمائندوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، وہ فوج کے نمائندوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں یا بین الاقوامی طاقتوں کے نمائندوں کے ہاتھ میں. تو کیسے چل سکتا ہے ایک ملک؟ ایک ملک 18 کروڑ آدمیوں کا ملک کچھ چھوٹا ملک نہیں ہے. ہندوستان سے چھوٹا ہے لیکن دنیا میں 8واں 9واں ملک ہے یہ آبادی کے لحاظ سے اور اپنی طاقت کے لحاظ سے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھئی ایک ایسے ملک کے اندر جہاں لوگوں کو صحیح معنوں میں جمہوری عمل میں داخل ہونے کا موقع ہی نہیں ملا، تو وہ کیسے 60 سال کے دوران میں آپ دیکھیے کہ ہماری تعلیم کا حال کیا ہوا ہے کہ ابھی بھی 40 45 50% سے زیادہ ہم کہتے ہیں سرکاری طور پر کہ تعلیم کا گوشوارہ گنتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ درست کتنا ہے اور غلط کتنا ہے، لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے تو 60 سال کی 65 سال کی آزادی کے بعد ہم اپنے ملک کو تعلیم یافتہ نہیں بنا سکے. تو نہ کسی کو تعلیم سے دلچسپی ہے،
نہ کسی کو جمہوری عمل سے دلچسپی ہے. جمہوری عمل کو وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اقتدار میں کیسے آنا ہے، یہ جمہوری عمل ہے. یہ نہیں ہے کہ جمہور کو اپنی مرضی کے مطابق کیا کیا سہولتیں ملنی چاہیے، یہ نہیں ہے. اچھا منٹو صاحب یہ بتائیں کہ آپ آصف علی زرداری کا جو 2 عہدوں کا کیس لاہور ہائی کورٹ پہ بھی چلا تھا، اس میں بھی آپ وکیل کے طور پر بھی وہاں پر پیش ہوتے رہے، اور جو یہ فیصلہ جب آیا ہے اس کا، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ فیصلہ تو قریباً وہی آیا ہے جو میں نے بحث کی تھی وہاں پہ. کیا آپ نے کیا بحث ہاں، کی؟ کیونکہ میں جو ہوں وہ کسی پارٹی کا وکیل نہیں تھا. مجھے تو ہائی کورٹ کے فل بینچ نے طلب کیا تھا ان کی اسسٹنس کے لیے، جس کو ہماری قانون کی زبان میں ایمیکس کیورائی کہتے ہیں، جو عدالت کی معاونت کرتا ہے. تو وہ فیصلہ تو یہی تھا کہ بھئی ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پہ آئین موجود ہے اور ایک خاص طریقے کا آئین ہے، پارلیمانی جمہوری آئین، اور ڈیموکریٹک پروسیس جاری ہے، وہاں پہ صدر کا عہدہ جو ہے وہ کم و بیش سمبولک ہے. وہ کوئی با اختیار صدر نہیں ہے. کچھ ملک ہیں جہاں صدر با اختیار ہے، جیسے امریکہ ہے، وہاں صدارتی نظام ہے، وہاں پارلیمانی نظام نہیں ہے. لوگ صدر کو ووٹ دیتے ہیں ڈائریکٹلی، اور اس لیے وہاں پہ صدر کے بہت اختیارات ہیں اور وہی پاورفل ہوتا ہے. ہمارے ملک میں پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کا سسٹم ہے، اور پارلیمانی نظام اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو طاقت حاصل ہے آئین کے تحت، صدر کو نہیں. تو اس لیے اس میں ہمارا کہنا جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر صدر بیک وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہیڈ ہو اور ایک حکومت کا بھی ہیڈ ہو، تو وہ جو اپنے سمبولک نیوٹرل کردار ہیں وہ ادا نہیں کر سکتا. صدر کو ہم مقرر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سارے ملک کی نمائندگی کرتا ہے، اور اگر وہ سارے ملک کی نمائندگی نہ کر رہا ہو اور ایک پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہو تو وہ کانفلکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا کہنا یہ تھا کہ یہ صدر کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھئی وہ ایک پارٹی کے سربراہ رہنا چاہتے ہیں جب تک وہ صدر ہیں، یا صدر رہنا چاہتے ہیں. اگر صدر رہنا چاہتے ہیں تو پارٹی کو خیر بات کریں. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ صدر نہیں ہوتے. ہندوستان میں تمام لوگ پولیٹیکل پارٹیاں الیکٹ کرتی ہیں جو صدر بنتے ہیں، اور کسی نہ کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہوتا ہے عام طور پر. لیکن اتنے بڑے ملک میں جو ہندوستان ہے، 1 بلین سے اوپر کی پاپولیشن ہے، اس میں صدر کو کوئی نہیں جانتا، لیکن پرائم منسٹر جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر ایک مشہور شخصیت ہے. منٹو صاحب، اب الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے وہ ضابطہ اخلاق جاری کیا، جس میں اس نے کہا کہ صدر اور وزیر اعظم جو ہے وہ جو ہے وہ اب حصہ نہیں لے سکیں گے، کمپین نہیں کر سکیں گے. تو پھر جب ایک پارٹی کا صدر جو ہے وہ پارٹی کا صدر ہے اور وہ ظاہر ہے اس نے تو کچھ کرنا ہے، اگر اس کو آپ الگ کر دیں گے تو کس طرح کامیاب ہوئی اس کی پارٹی؟ نہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ پارٹی کا کوئی اور پریزیڈنٹ بنا دیں، یا ان کو چاہیے کہ وہ صدارت سے استعفیٰ دے دیں، کیونکہ اصول تو یہی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میرے ملک کا صدر اگر میں کھڑا ہوں گا تو وہ یہ جا کے لوگوں کو نہیں کہیں گے کہ اس کو ووٹ مت دو. اچھا منٹو صاحب، آخری سوال آپ سے کرنا تھا، وہ یہ کہ اگر کسی نے عدلیہ پر شب خون مارا تو آپ کی طرف سے کیا ایکشن ہوگا؟ ارے ہمارا تو یہ کام کرتے کرتے عمر گزر گئی ہے کہ اول روز سے 1958 کے مارشل لا سے لے کے آخری ملٹری ڈکٹیٹرشپ تک ہم ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے خلاف رہے تھے. اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو یا کوئی اور کسی قسم کی انٹرفیئرنس ہو، اگر آئین سے بالا اور اس سے باہر نکل کے کسی قسم کا حملہ عدلیہ پر یا کسی اور ادارے پر یا حکومت پر بھی، اگر مارشل لا حکومت کو برخاست کر دے گی غیر قانونی طریقے سے، تب بھی ہمارا سٹینڈ یہی ہوگا. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان نے جو اپنی عمر کے آدھے سے زیادہ سال ضائع کیے ہیں آئین کے اوپر عمل درآمد نہ کر کے، اس کا ہمیں بہت نقصان ہوا ہے، اور اس لیے واپس آئین ہی کی بنیاد کے اوپر عمل آنا چاہیے. منٹو صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. خواتین و حضرات، آپ نے ممتاز قانون دان عابد حسن منٹو کی گفتگو سنی. یقیناً آپ محظوظ ہوئے ہوں گے. مجھے اور میری کیمرہ ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.